آئیے احمد چاچا آئیے. شکریہ. تشریف لائیے احمد بھائی. آئیے بیٹھیے یہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید. خوش آمدید. جو ہوا اس کے لیے افسوس ہے. ابھی پتہ چلا مجھے. اللہ سب کی مدد فرمائے. آمین. 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 انشاءاللہ. خواتین، اللہ آپ کو صبر دے اور اس مشکل وقت میں آپ سب کو انتظار کرنے کا حوصلہ دے. آمین. شکریہ احمد صاحب. مگر ایسی طوفانی رات میں اس طرح انتظار کرنا آسان ہوتا ہے کیا؟ وقت کٹتا ہی نہیں، اور اگر کٹ بھی جائے تو اچھا کٹ رہا ہے یا برا، بالکل کچھ سمجھ نہیں آتا. جی ہاں، جس شخص سے آپ کو محبت ہو اس شخص کی خیریت کی خبر کا انتظار کرنا سب سے کڑا امتحان ہے آزاد صاحب. کیا آپ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام طوفان میں مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. وہ نہیں جانتے تھے کہ باہر کیسے نکلیں گے. بے چارگی کے عالم میں اللہ سے گڑ گڑا کر آنسوں کے ساتھ دعا مانگتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ رحم کی التجا کرتے رہے. رب العزت نے ان کی ان سچی دعاؤں، عاجزی اور اخلاص کے صدقے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی. جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے وہ رب ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر رحم کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. مجھے اپنی بیٹی دلان کی نیک نیتی پر شک ہے، نہ دل پر. اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے ضرور اس پر رحم فرمائے گا. وہ ہماری دعاؤں سے ضرور مل جائے گی انشاءاللہ. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہوش آ گیا ایسے. رکو رکو، اٹھو مت، لیٹی رہو، آرام کرو. کیا ہوا باران؟ ہم کہاں پر ہیں؟ ایکسیڈنٹ ہوا شاید، روڈ ایکسیڈنٹ. یاد آیا کچھ؟ ہاں، کچھ تو یاد ہے مجھے. جب ہمیں تمہاری گاڑی ملی تو تم اس میں نہیں تھی. ہم سب بہت پریشان ہو گئے، تمہیں جنگل میں ڈھونڈتے رہے، اور جب طوفان کی خبر آئی تو میں نے سب کو واپس بھیج دیا، خود تلاش کیا. پھر مجھے یہ ہٹ دکھائی دیا، اور جب میں اندر آیا تو تم یہی تھی. میں نے سب کو پریشان کر دیا. کوئی بات نہیں، بس تم ٹھیک رہو، باقی سب بھی ٹھیک ہو جائے گا.